السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے دعوت کے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، اور اللہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے ان کے اللہ کے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ اللہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے اللہ کے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ جب ان کے دلوں سے اللہ کے غیر کا خوف نکل جائیں، جب ان کے دلوں سے اللہ کے غیر کا خوف نکل جائیں تو انہیں اپنے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، تو انہیں اپنے دین پر چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کا اور اپنے دین پر جمنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کا اور اپنے دین پر جمنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ صرف دعوت اللہ پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ساتھ دین پر جمنے کا جو وعدہ کیا ہے اور اللہ کے غیر کا خوف اس کے دل سے نکالنے کا وعدہ کیا ہے، وہ دعوت اللہ میں ہے۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ انتصر اللہکم ویسرکم وَأَصْحَابِهِ تَقْدَامَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واضح فرماتے ہیں کلیئرلی، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار رہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، آج کا مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ دعوت جو ہے وہ غیروں کے لیے ہے، دعوت غیروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے کون سی دعوت ہے؟ یہاں صحابہ کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے، جو کافی بزرگ صحابہ تھے وہ چھوٹوں سے دین سیکھتے تھے، یہ ان کے دین سیکھنے کا عمل تھا۔ امت نے اس دعوت کو اس لیے چھوڑا کہ یہ محض دوسروں کے لیے سمجھا، امت نے اس دعوت کو اس لیے چھوڑا کہ محض یہ دوسروں کے لیے سمجھا ہے، اور اس پر کہا کہ اب دین کی شکلیں بہت ہو گئی ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے جو ہے دعوت کے لیے کافی شکلیں ہو گئی ہیں، اب تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے اب دین کو پھیلائیں گے، لہٰذا پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب گھر بیٹھے ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، گھر بیٹھے ہم دنیا سے ہم بات کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہم بہت ساری شکلیں ہو گئے، بہت سارے اسباب پیدا ہو گئے جس سے ہم اپنا پیغام ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن دعوت پہنچ رہی ہے، یہ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ دعوت پہنچ رہی ہے، ہمارے پاس ایسے آلات آ گئے، اسباب آ گئے کہ ہم اپنی بات دنیا تک پہنچا سکیں، لیکن بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام دنیا کے جس کونے میں جس شخص کو بھیجنا چاہے وہ ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے ہم دعوت دے سکتے ہیں۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بادشاہوں کو جو بھی خط لکھے، لیکن ایک جماعت لے کے گئی، وہ خط ایک جماعت لے کے گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتوں کو تیار کیا ہے کہ بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے خط کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس لیے تھے کہ ثبوت کے طور پر محض ثبوت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لکھے اور جماعتوں کو روانہ کیا، جماعتوں کو بھیجا، جماعتوں کو دعوت دی، بادشاہوں کو دعوت دی، جماعتوں کے ذریعے سے بادشاہوں کی دعوت دی۔ آپ میرے بھائی بزرگ و دوستو، دعوت کا کام ہے نقل و حرکت، نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اپنے آپ کی جیسے ہم دنیا میں مشقت میں ڈالتے ہیں، دنیا کو کمانے کے لیے ہم طرح طرح کی مصیبتیں جھیل لیتے ہیں، دنیا میں کمانے کے لیے ہم جھوٹا سچا جو بھی ہے جس طریقے سے ہم دنیا کما رہے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کون سی مشقت کرتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، دین کے دعوت اللہ کے لیے سب سے بہترین جو موقع ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کنتم خیر اخرجتم للناس،
तो अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक ख़ास फ़ायदे के लिए बनाया है, उम्मत के फ़ायदे के लिए बनाया है। इस उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस मकसद के लिए बनाया, दावत तबलीग के लिए बनाया है। दावत लोगों को दीन की तरफ बुलाना, लोगों को अल्लाह से तारुफ़ कराना। मालूम सबको अल्लाह का तारुफ़ सबको मालूम है, लेकिन अल्लाह के मानने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह के मानने वाले बहुत कम हैं, अल्लाह की तरफ राग़िब होने वाले बहुत कम हैं, और अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले बहुत कम हैं। जानने वाले सारे हैं, सबको पता है, लेकिन मानने वाले बहुत कम हैं। तो ये मानना जो है, तो ये दीन की तरफ इनको बुलाना है, अल्लाह से मिलाना है, अल्लाह से जोड़ना है, ये दावत का काम है। इनके दिलों से दुनिया का खौफ निकालना है, अल्लाह का खौफ डालना है, अल्लाह का तारुफ़ करवाना है। ये सारे नबियों का अमल यही था। और ये बेशक ये जो अमल है, इस पे बहुत बड़े वादे हैं, अल्लाह के वादे। तो जब तक मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जब तक मुसलमान नक़ल हरकत ना करे, तो इस काम में कोई नुसरत नहीं, अल्लाह की नुसरत नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने नक़ल हरकत की है, दीन के लिए निकले हैं, दुनिया के हर कोने में दीन पहुँचाया, तब तक हमारे आप में और हमारे में दीन आ गया है। लेकिन अगर इस काम को हम ना करेंगे, काम होकर रहेगा लेकिन असर वाकई नहीं रहेगा, असर नहीं होगा, अल्लाह की नुसरत नहीं होगी। काम हो जाएगा, वो मकसद पूरा हो जाएगा, उसका सवाब भी मिल जाएगा, अल्लाह ताला उसमें सवाब भी लिख देंगे, लेकिन मकसद पूरा नहीं होगा जो अल्लाह के दीन की, और असर हमारे दिलों में नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप किसी को दावत देना चाहते हैं कि आप हमारे घर आ जाए, आप उसको फ़ोन पे जब दावत देते हैं, या आप उसको दूसरे शख्स से बोलते हैं कि फ़लानी शख्स को बताएं कि वो मेरे घर पे आ जाए, क्या उसका असर उसके दिल में रहेगा? नहीं हो जाएगा। जब तक आप उसको ना मिलेंगे, मुसाफा ना करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उसके आंखों में आंखें नहीं डालेंगे, तब तक वो उसका असर नहीं रहेगा। वो बोलेगा मैं क्या जाऊँगा उसके घर, मुझे क्या दावत है, मुझे नहीं पता, उसने फ़ोन किया है बस, मुझे नहीं पता है। लेकिन यही बात है कि अगर हम दावत देंगे तो उसका असर उसके दिल पे पड़ जाएगा, उसके असरात वो मुतासिर हो जाएगा, उसकी बात सुनेगा, तो ये मिलने का, उस मुज़ाकरा करने का, उसका ज़ियारत करने का एक असर होता है। तो मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, निकलना है दीन के लिए, और अल्लाह की नुसरत इसमें है। तमाम वादों के साथ, अल्लाह के फ़ज़ाइल के साथ अगर इस काम को लेकर ना चलें तो अल्लाह की नुसरत नहीं होगी। अल्लाह के फ़ज़ाइल, आजकल हर कोई मुसलमान परेशान है, हर कोई शख्स परेशान है, क्योंकि अल्लाह की नुसरत नहीं है, अल्लाह की कामयाबी नहीं है। अल्लाह की काम ये सबसे बड़ा अफजल का अमल है। देखिए, सारे अमलों में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़े, ज़कात, तौहीद, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, ये सब अमल करने हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अमल जो है वो दावत इल्लल्लाह है। अल्लाह